یہ بچہ سکا کی کہانی نہیں، ایک ملاقات کا قصہ ہے۔ تقریباً ایک صدی پہلے انہی برسوں کے دوران امیر امان اللہ خان کے خلاف طالبان جیسے نظریات رکھنے والے ملاؤں نے شورش برپا کر رکھی تھی، جس کی تمادت بڑھتے بڑھتے چند سالوں میں کابل کے ایوان اقتدار تک پہنچ گئی۔ ملاؤں کی بغاوت امان اللہ خان کے جدیدیت کے تصورات اور پروگراموں کے خلاف تھی۔ ان میں بچیوں کے لیے اسکول سر فہرست تھے۔ آج 100 سال بعد بھی ملاؤں نے بچیوں کے اسکول بند کر رکھے ہیں۔ افغانستان کے ملا حضرات ایسی انوکھی جماعت ہیں جن کے مذہبی تصورات دوسروں سے یکسر مختلف ہیں۔ ساری مسلم دنیا میں فقط افغانستان کے یہ حضرات ہیں جو بچیوں کی تعلیم صرف پرائمری اسکول تک محدود کیے ہوئے ہیں۔ کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ جہاں ایسے رویے غالب ہوں، پھر معاشرے کا ایسا ہی حال ہوتا ہے جہاں پڑھے لکھے روشن خیال مرد و زن کا رہنا دشوار ہو جاتا ہے۔ افغانستان میں جدت پسندی اور ملائیت کے دو دھارے ہمیشہ موجود رہے ہیں، ایک دوسرے کے اتنے مخالف کہ ہم آہنگی اور بھائی چارہ اور برداشت صرف کسی طاقتور حکمران کے دور میں ہی ممکن ہو سکے۔ گزشتہ ایک صدی میں صرف 40 سال ایسے آئے جب مصاحبان اور ظاہر شاہ نے استحکام پیدا کیا اور افغانستان کی ریاست اور معاشی ترقی کی معقول رفتار دیکھنے میں آئی۔ بادشاہت کے خاتمے میں بھی جدت پسندی اور ملائیت کے درمیان بنیادی تضادات کا عمل دخل تھا۔ اس وقت افغانستان میں ملائیت کے ساتھ جدید تعلیمی اداروں میں اسلامی انقلاب کی فکر رکھنے والے لوگ اور اشتراکیت پسند تین مختلف دھڑوں میں تقسیم ہو کر لڑنے مرنے میں مصروف تھے۔ اشتراکی انقلاب، روس کی طرف سے فوجی مداخلت اور پھر مجاہدین کی مزاحمت کی وجہ سے ہمارے ہاں 40 سال قبل لاکھوں کی تعداد میں مہاجرین آئے۔ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے مہاجرین، مجاہدین اور دینی مدارس کے ساتھ جامعات سے اسلامی نظام کے حامی طلباء اور اساتذہ کو افغانستان کی جنگ میں شامل ہوتے دیکھا، اور پھر دیگر اسلامی ممالک سے ہزاروں کی تعداد میں روس کے خلاف مزاحمتی جنگ لڑنے والے نوجوان سرحد پار کرتے۔ حاکم وقت بھی وہ تھے جو ریاست پاکستان کو فرنٹ لائن بنانے پر تلے ہوئے تھے۔ وقت کے ساتھ آتے جاتے لشکروں نے سرحدی قبائل علاقے کا سماجی، سیاسی اور نظریاتی ڈھانچہ ہی تبدیل کر دیا، جس کے نتائج ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ روس کے چلے جانے کے بعد ہم نے پھر وہی تماشا دیکھا جو صدیوں سے افغانستان میں ہوتا چلا آ رہا تھا۔ اب وہاں اشتراکی دہریے تو نہیں تھے، تو پھر جنگ ختم نہ ہونے کا جواز سوائے حصول اقتدار کے کچھ اور نہ تھا۔ سب اسلام، اخوت اور افغان قومیت کی بات کرتے تھے، مگر ایک دوسرے کے بدترین دشمن تھے۔ مجاہدین کے مختلف دھڑوں کے درمیان خوفناک جنگ، مجاہدین اور طالبان کی خونی چپکلش، اور پھر لسانی بنیادوں پر طالبان اور شمالی اتحاد کے گروپوں کے درمیان خانہ جنگی۔ اس صورتحال میں عرب ممالک کے لشکری بھی اسلحے اور سرمایہ سمیت اپنی قائدانہ صلاحیتوں کے جوہر دکھانے کے لیے طالبان کے ساتھ آ ملے۔ بات لمبی ہو جائے گی، مقصد صرف پناہ گاہ کی تلاش تھی جو وہ مشرق وسطیٰ میں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ ان کے عزائم اس سے بھی کہیں آگے تھے۔ اس کے بعد 11 ستمبر کے حملے ہو گئے، باقی تاریخ ہے۔ ہماری نظر ان وقتوں کی طرف اٹھتی ہے تو خیال دل میں ابھرتا ہے کہ آخر وہ فرنٹ لائن ریاست تب کہاں تھی جب پناہ گاہیں کثیر ملکی عسکریت پسندوں کے استعمال میں تھی اور علاقائی ممالک میں دہشت گردی کے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ ہم مان لیتے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ خود سوچیں، اگر خبر ہوتی تو پھر ایسے خطرناک لوگ ہماری سرحدوں کو عبور کر کے کیسے آگے نکل جاتے، اور ان کی آمد و رفت کو ہم کیوں نہ ختم کر لیتے۔ ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ حکمرانوں کے سامنے اور بہت سے ضروری کام ہوں گے۔ جو افغانستان کے لوگوں پر بیتی وہ بھی ہم بھول گئے، اور جس طرح ہمارا معاشرہ تباہ ہوا اس کی بھی فکر نہیں۔ ہم افغانستان میں دوستی کے نام پر تابعدار حکومت کے قیام کے خواہاں تھے۔ ہمارے حکمرانوں کو اپنے ملک میں بڑی آسانی سے تابعداروں کی دستیابی کا جو تجربہ رہا، اس کے پیش نظر ان کا خیال تھا کہ افغانی بھی انہی کی صف میں شامل ہو جائیں گے۔ خیر وہ تو نہ ہو سکا، مگر پھر امریکہ اور اس کے اتحادی بڑے لشکر لے کر طالبان کو سبق سکھانے کے لیے جدید ترین اسلحے کی گھن گرج کے ساتھ میدان میں اترے تو ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے دوسرا کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ تقریباً 44 سال کی طویل جنگوں کے بعد آخرکار وہ افغانستان طالبان کے حوالے کر کے رخصت ہوئے تو ہمارے حکمران بہت خوش تھے کہ پرانی مرادیں پوری ہو چکی ہیں۔ جلد ہی پتہ چل گیا کہ امریکہ کے خلاف 20 سال جنگ لڑنے اور کابل حکومت ختم کرنے والے طالبان ہمارے نہیں، کسی اور کے حامی ہیں، یا پھر کسی کے نہیں۔ ایک صدی پہلے والے معاملات دکھائی دیتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ بچہ سکا اور اس کے حامی ملاؤں کے خلاف نادر شاہ پاکستان کے سرحدی علاقوں سے لشکر منظم کر کے کابل کو بازیاب کرانے میں کامیاب ہوا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آج کے طالبان کے خلاف مزاحمت کب، کیسے اور کہاں سے اٹھتی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ 45 سال پہلے جب روس نے مداخلت کی اور مہاجرین پاکستان آنے لگے تو اس کے بعد ہر نئے جنگی موڑ پر نئے مہاجرین نے ہمارے ہاں بنا لی۔ ہم نے کبھی ان کے راستے بند نہیں کیے۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو افغان اور دیگر مہاجرین جو جنگوں سے متاثر ہو کر ہمارے ملک میں آتے ہیں ان کی حمایت کرتا ہوں۔
جب حالات وہاں کے بہتر ہوئے اکثر افغان مہاجرین واپس چلے جائیں گے۔ اگر وہ نہ بھی جائیں تو یہ جس انداز میں ہم انہیں دھکیل کر سرحد کے پار پھینک رہے ہیں وہ ہمارے اور عالمی قوانین اور انسانی اقدار کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ مجھے کابل میں ایک بچہ یاد آ رہا ہے جس سے وہاں ملاقات ہوئی۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے پہلے چند سالوں میں استحکام پیدا کیا، ڈالروں کی ریل پیل ہوئی، معیشت بہتر ہوئی تو لاکھوں افغان مہاجرین واپس چلے گئے۔ یہ بچہ کابل کے ایک فٹ پاتھ پر کتابیں بیچ رہا تھا۔ میں نے اردو میں بات کی تو وہ فرفر اردو بولنے لگا۔ اس سے فردوسی کا شاہ نامہ خریدا مگر کچھ صفحات پھٹے ہوئے تھے۔ دوسرے دن اس نے نئی کتاب لانے کا وعدہ کیا۔ نئی کی بجائے اس کی مرمت کر کے لے آیا تو میں نے خوشی سے قبول کر لی۔ پوچھا اردو کہاں سے سیکھی؟ پشاور اور اسلام آباد میں رہا تھا۔ میں نے کہا تم ہمارے بچے ہو، وہاں پیدا ہوئے ہو، ہماری زبان بولتے ہو، میرے ساتھ اپنے ملک واپس چلو۔ کہنے لگا چاچا دل تو کرتا ہے کہ پشاور میں رہوں لیکن ابا نہیں مانتے۔ لاکھوں افغان بچے ہیں جو یہاں پیدا ہوئے ہیں، میرے نزدیک انہیں پاکستان کی شہریت ملنی چاہیے۔ افغانستان کے روشن خیال لوگ اپنے بچوں کی زندگیاں افغانستان کے موجودہ حالات میں ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ لاکھوں مغربی ممالک میں جا چکے ہیں اور ہزاروں انتظار کر رہے ہیں۔ جو نہیں جا سکتے وہ پاکستان میں رہ کر اپنے بچوں کی تعلیم جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ مہاجرین مصیبت زدہ ہیں، ان کی زندگیاں امن و سکون، ریاست اور معیشت مقامی جنگجوؤں، بڑی طاقتوں کی مداخلت اور علاقائی ممالک کی رقابت نے تباہ کی ہیں۔ کچھ ہمارا بھی حصہ ہے، اس لیے پناہ نامی ڈرامہ جو کبھی ہم نے تیار کیا تھا ایک بار پھر دیکھ لیں۔